ویسے تو کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے، اس لحاظ سے لاہور بڑا مشہور ہے۔ اس واقعے نے تو لاہور کے خاص طور پہ نوجوانوں کی شہرت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ ہم عام طور پہ یہاں پہ سیاسی امور پہ بات کرتے ہیں، علاقائی امور پہ، پاکستان، افغانستان، انڈیا، امریکہ۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک شدید سماجی مسئلے پہ بات کی جائے۔ آپ کچھ دنوں سے سن رہے ہوں گے عائشہ اکرم کا نام۔ عائشہ اکرم ٹک ٹاک کی فلم بنانے والی خاتون ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہوا لاہور میں مینار پاکستان کے پارک میں، اس سے تقریباً ہر باشعور پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے، یعنی اس لحاظ سے لاہور بڑا مشہور ہے، لیکن اس واقعے نے تو لاہور کے خاص طور پہ نوجوانوں کی شہرت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ نہ صرف اس حوالے سے بہت سارے لوگ اظہار خیال کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ بھی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ کیا اس ملک میں کوئی خاتون، کوئی بچی یا کوئی نوجوان اکیلے باہر جا کے فلمنگ، فوٹوگرافی نہیں کر سکتا، اور اگر کر رہا ہے تو کیا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ضروری ہے؟ آپ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ اور ایک اور انتہائی افسوسناک مسئلہ، پہلو اس تمام واقعے کا یہ ہے کہ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اکرم کو وہاں پہ جانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ جیسے حریم شاہ کے حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی، ایک اور ٹک ٹاک بنانے والی ہیں، ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایوان صدر میں کیوں پہنچ گئیں، قومی اسمبلی میں کیوں پہنچ گئیں۔ تو اسی لحاظ سے عائشہ اکرم کو بھی یہ نشانہ بنایا گیا، یہ کہہ کے کہ آپ نے یہ کام یہاں کیوں کیا اور کیوں گئی۔ اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس ذہنیت کا ہے، یہاں جو بند ذہن ہے اس کا ہے۔ یعنی کئی لوگوں کو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس ملک میں ٹک ٹاک پہ پابندی ہونی چاہیے، سوشل میڈیا کے جو دوسرے پلیٹ فارم ہے، انسٹاگرام ہے، اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ پابندی لگا کے آپ اس معاشرے سے برائی ختم کر سکتے ہیں؟ پلیٹ فارم تو اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ جو کچھ لاہور میں نوجوانوں نے کیا ہے اس خاتون کے ساتھ، وہ ایک بدنامی کا دھبا ہے جو پاکستان کے چہرے پہ لگا ہے، جس سے پاکستان کی شہرت، پہلے ہی ہم بین الاقوامی سطح پہ بہت سٹرگل کر رہے ہیں اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے، لیکن آئے روز اس نوعیت کی خبریں آتی ہیں جس سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا تو ہر منفی چیز کو اٹھاتا ہے۔ جہاں پہ جھگڑا نظر آئے گا، آگ، خون، گولہ باری، شوٹنگ، فائرنگ نظر آتی ہے، میڈیا اس چیز کو اٹھاتا ہے، منفی چیزوں کو اٹھاتا ہے۔ اس کیس میں بھی اب یہی ہوا ہے، دنیا بھر میں پاکستان کا ڈھنڈورا پٹ رہا ہے کہ ایک اکیلی خاتون کے ساتھ کیا کیا لاہور کے نوجوانوں نے۔ اب قطع نظر اس کے کہ ان کو کیا کوئی پکڑا جاتا ہے، ان کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ٹک ٹاک پہ پابندی لگانے سے یہ ذہن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی کہ ذہن کے، دل کے بند دریچے کھولیں۔ کسی پلیٹ فارم پہ پابندی لگانے سے یہ دریچے نہیں کھلیں گے، بلکہ آپ کو خود تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی قانون، کوئی بھی ریاست کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو ہراساں کریں، اس کے لباس پہ براہ راست اعتراض کریں، یا اپنے جذبات کی خاطر قانون ہاتھ میں لے لیں۔ بلا شبہ مقامی لوگوں کے احساسات، ان کی حساسیت کا خیال رکھنا چاہیے، مقامی روایات کے مطابق لباس پہننا چاہیے، طور طریقے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون یا کوئی بچی اس سے ہٹ جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ حملہ آور ہوا جائے، اس کو ہراساں کیا جائے۔ مجھے یاد ہے تقریباً 25 سال پہلے اسلام آباد میں میری ملاقات CNN کے ایک رپورٹر تھے نک رابرٹسن، ان کے ساتھ ہم کام بھی کرتے تھے، اور ان دنوں برٹش ایئرویز کی فلائٹس آیا کرتی تھی اسلام آباد، اور نک رابرٹسن نے یہاں مقامی ایک ہوٹل میں، میریٹ ہوٹل میں، برٹش ایئرویز کی ایئر ہاسٹسز کو دیکھا۔ انہوں نے لباس وہی اپنے
لندن کے حساب سے پہنا ہوا تھا. تو نک رابرٹسن کو یہ بات بہت بری لگی. جب شام میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بڑے انہوں نے ناخوشگوار انداز میں کہا کہ جو برٹش ایئر ویز کی ایئر ہوسٹسز ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ مقامی کلچر کی عزت احترام کیسے کرنا ہے، اور بالکل ان کو احساس نہیں ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں ان کو کس قسم کا لباس پہننا چاہیے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایسے ملک سے اس کا تعلق ہے کہ وہاں پہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتا کہ کسی نے کچھ پہنا ہے، کوئی پہنا بھی ہے کہ نہیں پہنا ہے. ہر شخص، عورت، مرد عورت اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو ایک طوفان آ جاتا ہے، کوئی ذرا سا عام لباس سے ہٹ کے کسی نے لباس پہنا ہو. تو میری اپیل ہوگی تمام نوجوانوں سے کہ آپ بلا شبہ سب مسلمان ہیں، سب کو ہمارا ایک ڈریس کوڈ ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، لیکن آپ کو نہ تو قانون اور نہ ہی مذہب اجازت دیتا ہے کہ کسی پہ آپ حملہ آور ہوں، کسی کی بے عزتی کریں محض اپنی انا کی تسکین کے لیے. کیونکہ انا کی تو آپ نے تسکین کر دی، لیکن آپ نے متاثرہ خاتون کی عزت مجروح کی، آپ نے پورے پاکستان کی عزت کو بھی مجروح کیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو خدا کے لیے اپنے دل و دماغ کے بند دریچے کھولیں اور دیکھیں کہ باقی دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں.